مقرر ذیشار بہترین انداز میں خطاب فرمانے والے علامہ مولانا مفتی فہیم الدین قادری صاحب، ان کا استقبال نعرے سے ہوگا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، یاد حسین، یاد حسین، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ممبر رسول پر جلوہ بار علماء اہل سنت، سنی مسلم جماعت کمیٹی کے تمام ذمہ داران اور محرم کمیٹی کے تمام ممبران کرام اور ثالث کمیٹی کے بھی تمام افراد، عرصی گیری کے زندہ دل مسلمان اسلامی بزرگوں، نوجوانوں، معزز ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کی وہ آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ چھوٹے بچے سے لے کے جوان تک اور جوان سے لے کے بوڑھے تک ہر آدمی کو اس کا ترجمہ معلوم ہے۔ ترجمہ معلوم نہ ہوا تو اس کا مفہوم تو سبھی کو معلوم ہے، کہ جس کا مطلب ہے کہ بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور آج ہم لوگوں میں سب سے زیادہ جو کمی پائی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ سب کچھ ہے ہمارے پاس مگر صبر نہیں۔ بات صحیح ہے نا؟ انسان کے پاس دولت بھی آ جائے، شہرت بھی آ جائے، عزت بھی آ جائے، مکان بھی آ جائے، زمین بھی آ جائے، دولت بھی آ جائے، جائیداد بھی آ جائے، سب ہے مگر صبر نہیں۔ ہر کام میں اتنی جلدی کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، تھوڑا سکون رکھو اپنے پاس۔ ہر کام میں جلد بازی اچھی نہیں ہوتی، کیونکہ جو صبر سے کام لیتے ہیں اللہ ان کی مدد فرماتا ہے، بلکہ اللہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ کسی نے اگر کسی کو گالی بک دی تو جب تک دوسرا اس کا جواب گالی سے نہیں دے دے گا، اسے رات بھر نیند نہیں آئے گی۔ بتائیے بے صبری نہیں ہے تو کیا ہے؟ ارے بھائی کتا اگر کاٹ لے کسی کو تو ضروری ہے کہ اسے کاٹا جائے۔ اسی لیے فارسی کی جو کتاب ہے مولویت میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں یہ فارسی کے الفاظ لکھے ہیں کہ دشنام اگر دہد خسی سے، چارہ نبود بجز شنیدن۔ اگر کوئی کمینہ تمہیں گالی دے دے تو سننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کوئی کتا تمہیں کاٹ لے تو بدلے میں اس کو کاٹا نہیں جاتا ہے۔ تو اپنی زندگی جو ہمیں گزارنی ہے وہ دنیا داروں کو دیکھ کے گزارنی ہے کہ نبی کے گھرانے کو دیکھ کے گزارنی ہے؟ مجھے یہ بتائیے۔ پیارے نبی کے گھرانے کے نام پر ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ کربلا کے میدان میں ہمارے امام حسین پہنچے تھے پورے خاندان کو لے کر۔ یہ آج 7 ہی تاریخ تھی، 7 تاریخ کو کربلا کے میدان میں پہنچے تھے۔
اس سے پہلے بہت سارے ایسے دلدوز واقعات ہیں جس سے ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے، مگر اگر آپ اہل بیت اطہار کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات سورج سے بھی زیادہ روشن نظر آئے گی کہ کچھ بھی ہوا مگر نبی کے گھرانے نے شریعت مصطفیٰ کے دامن کو نہیں چھوڑا، شریعت کا دامن نہیں چھوڑا انہوں نے۔ یہ نبی کے گھرانے کی میں گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری ایک کتاب لکھی گئی ہے الحمدللہ ان کی سیرت پر، کافی ضخیم کتاب، جو بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کو ہم الحمدللہ وہ کتابیں دیتے بھی ہیں اور بتاتے بھی ہیں کہ یہ کتاب شان خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، اس کو پڑھو۔ چونکہ ہمارے گھر میں جو عالمہ ہیں وہ پڑھاتی ہیں بچیوں کو، تو ان کو اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے کہ 3 کتابیں ضرور پڑھو، جنتی زیور پڑھو، اور ساتھ ساتھ اسلامی بہنوں کی نماز کیسے ہوتی ہے وہ پڑھو، اور شان خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا اس کتاب کا مطالعہ کرو۔ رب کعبہ کی قسم پڑھ کے دیکھو ایک بار وہ کتاب، آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت فاطمہ کی عظمت و شان کیا ہے۔ ہم جب اگر کسی کام سے تھک جائیں، یا ہماری مائیں بہنیں اگر کسی کام سے تھک جاتی ہیں تو ان کی مدد کرنے کے لیے یا تو ان کی ماں ان کا ہاتھ بٹاتی ہے، یا ان کی بہن ان کا ہاتھ بٹاتی ہے، یا پھر پڑوسن آ کر کے ان کی مدد کرتی ہے، لیکن حضرت فاطمہ وہ عظمت والی ہے کہ اگر وہ تھک جاتی ہے تو ان کی خدمت کے لیے جنت سے فرشتے تشریف لایا کرتے ہیں، ان کے کام کرنے کے لیے جنت کی حوریں ان کے دربار اور ان کے حکم کا انتظار کرتی رہتی ہیں، فرشتے ان کی خدمت کرتے ہیں۔ بتائیے، ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت عظمت والی خاتون تھی، ان کو بھیجا کہ جاؤ میری بیٹی فاطمہ پورا دن شوہر کی خدمت میں، بچوں کی دیکھ بھالی میں لگی رہتی ہیں، پھر اپنے ہاتھوں سے چکی پیسنا۔ ابھی تو پسا ہوا آٹا آ جاتا ہے، چاول بھی یوں ہی آ جاتے ہیں، لیکن اس وقت میں گیہوں ہوتے تھے، پھر ان کو جو ہے چکی کے 2 پاٹوں کے درمیان رکھ کے گھمایا جاتا تھا، چکی کو پیسا جاتا تھا، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ پانی کے لیے آج تو ہمارے گھروں میں ٹونٹیاں موجود ہیں، لیکن اس وقت میں یعنی گھروں میں نل لگے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت کنویں سے پانی بھرنا پڑتا تھا، مشکیزہ اٹھانا پڑتا تھا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا چکی بھی چلاتی تھی تو قرآن کی تلاوت کرتی رہتی تھی، مشکیزہ بھر کے لاتی پانی کا، جسم پر نشان پڑ گئے رسی کے۔ یہ حضرت فاطمہ زہرا کی زندگی بتا رہا ہوں آپ کو۔ عزت پانے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ آج لاکھوں کروڑوں روپے پہن کے آ جائے کوئی عورت، مطلب یہ کہ ہار پہن لے یا پھر زیور پہن لے یا پھر کپڑے پہن لے، اس کو ایک نظر دیکھ کے بھی گوارا نہیں کریں گے اس کے بارے میں کوئی بات کرنا۔ لیکن حضرت فاطمہ زہرا کے سر پر 17 پیوند کی چادر ہوتی تھی، اور آج ہر مولوی، ہر عالم دین اور ہر مفتی منبر پر حضرت فاطمہ کی تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت یہ بتاتی ہے، کپڑوں سے عزت نہیں ملتی، زیور سے عزت نہیں ملتی، عزت ملتی ہے تو میرے نانا کی شریعت پر عمل کرنے سے عزت ملتی ہے۔ میرے بابا یعنی ابا جان امام حسین کے نانا اور حضرت فاطمہ کے بابا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شریعت پر عمل کرنے سے جو ہے عزت ملا کرتی ہے۔ عزیزان محترم، تو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے چکی کا چلانا، حسنین کریمین کے جھولے کو جھلانا، اور پھر معاملہ کیا تھا کہ مشکیزہ پانی کا بھر کر لانا، یہ بہت زیادہ ایسے کام انجام دیتی، لیکن زبان سے قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی۔ پیارے نبی نے خاتون کو بھیجا کہ جاؤ میری بیٹی کا ہاتھ بٹاؤ کہ وہ میری بیٹی کی کچھ خدمت جا کر کے کرو۔ وہ خاتون جب آئیں تو حیران ہو گئی کہ حضرت فاطمہ تو آرام کر رہی ہیں، لیکن چکی جو تھی وہ خود بخود چل رہی تھی، اور امام حسنین کریمین کا جھولا بھی خود بخود جھول رہا تھا۔ چکی چلانے والا نظر نہیں آتا ہے، امام حسنین کریمین کا جھولا جھلانے والا نظر نہیں آتا ہے،
وہ خاتون گھبرا گئی، پیارے آقا کی بارگاہ میں آئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عالم عجیب ہے کہ جب میں فاطمہ کے گھر کے قریب پہنچی تو میں نے یہ دیکھا کہ چکی خود بخود چل رہی ہے، جھولا خود بخود جھول رہا ہے، آخر کار یہ ماجرا کیا ہے؟ پیارے نبی مسکرائے اور فرمایا کہ سنو، میری بیٹی فاطمہ حسنین کریمین کا خیال بھی رکھتی ہے، اپنے ہاتھوں سے پانی بھر کے مشکیزہ اٹھا کے لاتی ہے، چکی خود چلاتی ہے، پورا دن قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہے، ساری رات عبادت بھی کرتی ہے، اللہ نے اس کی عبادت سے خوش ہو کر اسے سکون کی نیند عطا فرما دی اور اس کی خدمت کے لیے، اس کے کام کرنے کے لیے جنت سے فرشتوں کو بھیج دیا۔ یہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کہ جنت سے فرشتے ان کی خدمت کے لیے، ان کے کام کے لیے آتے ہیں۔ اب بتائیے، بلکہ حضرت جبریل بھی حاضر ہوتے ہیں تو اجازت لے کے حاضر ہوتے ہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ لیکن حضرت فاطمہ وہی فاطمہ ہے کہ جو اپنے معاملات کو اتنا بہتر بناتی ہے کہ 5 دن کا فاقہ تھا ایک مرتبہ۔ کتنے دن کا؟ 5 دن کا فاقہ حضرت فاطمہ کا۔ پیارے نبی چارپائی پر تشریف فرما تھے، یعنی حضرت فاطمہ کے گھر میں موجود تھے، تو نماز پڑھتے پڑھتے حضرت فاطمہ کو چکر آیا اور وہ زمین پر تشریف لے آئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ کی یہ حالت دیکھی تو انہیں اٹھایا اور فرمایا بیٹی ماجرا کیا ہے، تم کیوں اس قدر چکر کھا کر کے گئی؟ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بابا جان، آج آپ کی بیٹی کا 5 دن کا فاقہ ہو گیا ہے۔ 5 دن سے کوئی چیز ہم نے نہیں کھائی ہے، لیکن ہمیں کتنے بھی فاقے ہو جائیں ہم اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا بیٹی فاطمہ مصلی ہٹاؤ۔ جب مصلی کو ہٹایا تو سونے کا ڈھیر لگا ہوا تھا، اس جگہ پر سونے کا ڈھیر تھا، زمین کے اندر سونا ہی سونا تھا۔ پیارے نبی نے فرمایا بیٹی فاطمہ تمہیں جتنا سونے کی ضرورت ہے، چاندی کی ضرورت ہے، دنیا کی دولت کی ضرورت ہے، لے لو، مگر یاد رکھو قیامت کے دن اس کا حساب رب العالمین کو دینا ہوگا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سارے سونے پر مصلی کو بچھایا، فرمایا ابا جان مجھے دنیا کی دولت نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت چاہیے۔ یہ پیغام کتنا پیارا ہے۔ آج ماؤں بہنوں سے کہنا چاہوں گا اپنی اولاد کو، اپنی بیٹی کو حضرت فاطمہ کی سیرت کو پڑھاؤ، انہیں حضرت فاطمہ کا طریقہ دکھاؤ۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج بڑی مائیں خوش ہوتی ہیں، بڑے بھائی خوش ہوتے ہیں کہ صاحب ہم نے اپنی بیٹی کو یا اپنی بہن کو ہاتھ کا زیور بھی دیا، ماتھے کا زیور بھی دیا، راڈو گھڑی بھی دی، پاؤں کا زیور بھی دیا، یہ سارے زیورات دیے۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اس بھائی سے، اس ماں سے اور اس باپ سے کہ میں مانتا ہوں کہ تو نے اپنی بیٹی کو، تو نے اپنی بہن کو ہاتھ کا زیور دیا، ماتھے کا زیور دیا، پاؤں کا زیور دیا، مگر ایک بات بتا مجھ کو کہ ماتھے کو سجا دیا تو نے زیور سے، ہاتھوں کو سجا دیا زیور سے، پاؤں کو سجا دیا زیور سے، گلے کو سجا دیا زیور سے، پر اس دل کو کیوں نہ سجایا حضرت فاطمہ کی محبت سے؟ جہاں تو نے اپنی بیٹی کو دنیا کے زیور کی محبت سکھائی، وہ حضرت فاطمہ کی سیرت کیوں نہ سکھائی؟ حضرت فاطمہ کی عبادت کیوں نہیں بتائی کہ جنہوں نے دنیا کے ہر مال کو چھوڑ کر نماز کو کبھی نہیں چھوڑا، قرآن کی تلاوت کو کبھی نہیں چھوڑا، کسی عورت کی غیبت نہیں کی، کسی کی برائی نہیں کی، کسی کو گالی نہیں دی، کسی کو برا نہیں کہا، بلکہ عزیزان محترم جب بھی زبان سے ان کے نکلتے تھے تو قرآن کے الفاظ نکلتے تھے۔ فاقہ کرتی تھی حضرت فاطمہ، تب بھی قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ ایک مرتبہ زیادہ بیمار ہو گئی تو انار کھانے کا دل چاہا تو مولا علی سے آپ نے عرض کیا کہ جائیے بازار سے انار لے آئیے۔ مولا علی شیر خدا گئے، بازار سے انار لے کر آئے، حضرت فاطمہ کے سامنے رکھا، کھا لیجئے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اس انار کو کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، دروازے پہ مانگنے والا ایک سائل آ گیا۔ جس چیز کی تمنا انہیں خود ہے، جو چیز وہ خود کھانے والی ہیں، بیمار بھی ہیں، انار کو کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا،
دروازے پر مانگنے والا سائل آ گیا، مولا علی سے فرمایا اے علی جاؤ یہ انار اس مانگنے والے کو دے دو۔ اللہ اکبر۔ آج عالم کیا ہے؟ آج تو لوگ دوسرے کا منہ کا لقمہ چھیننا چاہتے ہیں، آج لوگ دوسرے کو بھوکا رکھنا گوارا کرتے ہیں، کسی کو صحیح سے کھانے پینے نہیں دیتے، لڑائیاں کرتے ہیں کھانے پینے پر۔ یہ ہے تمہاری محبت اہل بیت اور محبت فاطمہ۔ حضرت فاطمہ کی محبت دیکھو، جس چیز کو کھانے کا دل چاہ رہا ہے اگر مانگنے والے آیا تو کیا فرمایا؟ جاؤ اس کو دے آؤ۔ ایک ہی انار تھا، جا کر مولا علی شیر خدا نے مانگنے والے کو دے دیا۔ مگر اللہ کی شان اور عظمت کتنی بڑی ہے، اتنے میں ایک شخص آیا، اللہ نے کسی فرشتے کو بھیج دیا انسان کی شکل میں، وہ تحفے کے طور پہ دروازے پہ آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، مولا علی آ کے دروازہ کھولتے ہیں اور وہ تحفے میں 10 انار پیش کرتا ہے، 10 انار پیش کرتا ہے وہ۔ تو مولا علی شیر خدا 9 انار ان میں سے ایک طرف رکھتے ہیں، ایک انار جا کے حضرت فاطمہ کو دیتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ اے علی صرف ایک انار کیوں لائے؟ انار تو 10 آئے ہیں نا، 10 کو لے کر کے آؤ۔ تو مولا علی کہتے ہیں، فرماتے ہیں اے فاطمہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ 10 انار آئے ہیں؟ تو حضرت فاطمہ کہتی ہے اس لیے کہ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے من جاء بالحسنہ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، کہ جو اللہ کی راہ میں ایک دیتا ہے اللہ اسے 10 عطا فرماتا ہے۔ یہ حضرت فاطمہ کا علم دیکھیے، علم کا کمال دیکھیے۔ فرمایا اے علی من جاء بالحسنہ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا۔ سنیے قرآن میں اللہ نے فرمایا، میرے رب نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں ایک دے گا اللہ اسے 10 عطا فرمائے گا، اور یہ تو دنیا میں 10 عطا فرمائے گا، آخرت میں تو 70 عطا فرمائے گا، بلکہ وہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے۔ لیکن یہاں پہ ہمارا اسلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ حضرت فاطمہ کیا سکھا رہی ہیں؟ دوسرے کے منہ کا لقمہ چھیننا ہے کہ دوسرے کو اپنے ہاتھوں سے کھلانا ہے؟ بتائیے مجھے، دوسرے کے منہ کا لقمہ چھیننا ہے آپ کو کہ دوسرے کو کھلانا ہے؟ ارے کھلانے والے بنو، چھیننے والے نہ بنو، دینے والے بنو، کسی کا حق مارنے والے نہ بنو، تمہارے نصیب کا اللہ تمہیں عطا فرمائے گا، بشرطے کہ تم اپنے بزرگوں کی تعلیم پہ عمل کرو۔ فی الحال یہ فاطمہ ہے جو ایسا ماحول اور مزاج رکھتی ہیں، تو جیسی وہ تھی ویسے ان کے بیٹے بھی ہوئے، ایک کا نام امام حسن، ایک کا نام امام حسین، ٹھیک ہے، امام حسن امام حسین، اور پھر امام محسن کا بھی جو ہے ذکر آتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے والدہ کی بڑی فرما برداری کی، جو بھی ماں نے کہا مانا، جو بھی مولا علی شیر خدا نے فرمایا اس کو تسلیم کیا۔ امام حسن و حسین نے کبھی بھی ماں باپ کی نافرمانی نہیں کی، ماں باپ کے، تھوڑا سا آواز کم کروا دیں، سیٹی بج رہی ہے نا، تھوڑی آواز کم کروا دیں، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمیشہ ماں باپ کی فرما برداری کی ہمارے امام حسن نے اور امام حسین نے، اور جب انہوں نے فرما برداری کی تو والدہ کا بھی دل خوش ہوا، والدہ بھی ان کے لیے دعائیں کرتی تھی، اور والدہ کی دعائیں لینے والا، والد کی دعائیں لینے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا، بلکہ بچپن سے ہی قرآن پڑھتے تھے امام حسن و حسین، اور ماشاءاللہ اچھے سے لکھ کر کے لا کے ایک مرتبہ تو تختی بھی پیش کرتے ہیں مولا علی کے سامنے۔ تو مولا علی نے جب تختی کو دیکھا تو اب سوچنے لگے کہ کس کی تختی اچھی بتاؤں، امام حسن کی بتاؤں گا تو وہ امام حسین ملول ہو جائیں گے، امام حسین کی تختی اچھی بتاؤں گا تو وہ غمگین ہو جائیں گے، تو اب یہاں پر انہوں نے بھیج دیا حضرت فاطمہ کی طرف۔ حضرت فاطمہ نے دونوں کی تختی کو دیکھا تو وہ بھی یہی سوچنے لگی، انہوں نے بھیجا جاؤ اپنے نانا جان سے پوچھ کے آؤ کہ کس کی تختی اچھی ہے، کس نے اچھے سے لکھا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ کے بھی دل پر اسی چیز کا عزیزان محترم احساس گزرا کہ اگر حسن کے بارے میں بہتر کہا تو امام حسین کو تکلیف ہوگی، امام حسین کی تختی کو اگر بہتر کہا تو امام حسن کو تکلیف ہوگی۔ اتنے میں عزیزان محترم اس کا فیصلہ اللہ رب العالمین پر چھوڑ دیا گیا۔ جبریل امین ایک سیب لے کر کے آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اس سیب کو اٹھا لیں، جس کی تختی پر سیب گر جائے گا سمجھ لیجیے اسی کی تختی اچھی ہے۔
सेब को उछाला गया तो आप गौर करें, अल्लाह की कुदरत से वो हवा में उछला और हवा ने ही उसके 2 टुकड़े कर दिए। आधा सेब इमाम हसन की तख्ती पे था, आधा सेब इमाम हुसैन की तख्ती पे था। अल्लाह अकबर, देख रहे हैं दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बचपन का एक वाकया इमाम हसन और हुसैन का कि बुजुर्ग को मस्जिद में वुजू करते हुए देखा। तो इमाम हसन को भी पता है कि गलत कर रहे हैं वुजू, और इमाम हुसैन को भी पता है कि गलत कर रहे हैं, मगर सामने से टोका नहीं। देखो सलीका, देखो किसी को अगर समझाना भी हो तो ऐसे समझाया करो। इमाम हसन हुसैन उन बुजुर्ग के पास गए, ये नहीं कहा इतने बड़े हो गए तुमको वुजू करना नहीं आता, अभी तक इतनी उम्र हो गई वुजू करना नहीं सीखा तुमने, ऐसे नहीं समझाया। आजकल हमारा तो यही हाल होता है ना कि अगर किसी को कोई बात बतानी हो तो पहले उसे जलील करते हैं, पहले उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा डालते हैं, पहले उसे जलील करेंगे पूरे मुआशरे में। अरे भाई गलती हर एक से होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमान की इज्जत निकाले। आज अगर तुम किसी को जलील कर रहे हो, कल वक्त आएगा कि तुम्हें भी जलील किया जाएगा। इसलिए यहां से लेके वहां तक और जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, अपने जहन में इस बात को बैठा ले कि मुसलमान को जलील करने वाला खुद भी जलील होता है। तरीका सीखो इमाम हसन और हुसैन से। ये महफिलें किस लिए की जाती है? इसीलिए तो की जाती है कि उनके तरीके को अपनाओ। सिर्फ नारा लगाने से खुश नहीं होते वो, नारा लगाने के साथ साथ उनके तरीके पे अमल करो, उनकी सीरत पर अमल करो, मुआशरे का मुआयना करो कि पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं रह गया, किसी का दिल तो नहीं दुख गया, माँ बाप तुमसे नाराज तो नहीं है, अपने बड़ों का अदब कर रहे हो नहीं कर रहे हो, या फिर बच्चों को सही तालीम दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, इस पर तवज्जो करो। इमाम हसन हुसैन बच्चे देख रहे हैं कि भी बड़े बूढ़े हैं लेकिन जो है वुजू ठीक नहीं कर रहे, तो डायरेक्ट जाके उनकी बेइज्जती नहीं की, ये तुम तो इतने बड़े हो गए, तुम्हारी उम्र इतनी हो गई, तुमको वुजू का तरीका ही नहीं आता, बल्कि प्यार के साथ गए, कहा ए बुजुर्ग मोहतरम, हम दोनों बच्चे हैं, ये मेरा भाई हसन है और मैं हुसैन हूं, हम दोनों बच्चे वुजू करना चाहते हैं, आप चूंकि बड़े हैं हमारे, आप हमारा वुजू देखिए और बताइए कि हमारा वुजू ठीक है या नहीं है। हसन और हुसैन ने वुजू करके दिखाया उनको, और जब वुजू करके दिखाया तो माशाल्लाह इतना अच्छा वुजू किया कि वो बुजुर्ग मुस्कुराने लगे, वो कहने लगे बच्चों, ओ मेरे प्यारे नबी के नवासो, तुम्हारा वुजू तो बहुत अच्छा है, मेरी ही वुजू में कमी है, लिहाजा मैंने तुम्हें देखकर अपने आप को वुजू करना सिखा लिया है। ऐसे इस्लाह होती है। अच्छा, अगर आप भी, हमारे पास भी कुछ अपराध आते हैं, तो उसको समझाओ, इसको समझाओ, तो सामने से मत कहा करो किसी के, क्या अगर किसी को समझवाना भी हो तो कुछ लोग उसी के सामने बोलने लगते हैं कि हजरत देखो ये नमाज नहीं पढ़ता, हजरत देखो ये वहां जाता, हजरत देखो। अरे भाई ऐसे कैसे किसकी इस्लाह हो जाएगी? वो बेचारा समझने से पहले शर्मिंदा हो जाता है। अगर तुम किसी की इस्लाह करवाना चाहते हो तो सिर्फ एक बार बता दो, हजरत हमारे भाई को इस बात के बारे में आपको बैठाकर समझाना है, बस उसको अकेले में जैसे मौका मिलेगा हम समझा देंगे। तुम 2-4 के सामने ये नहीं करता, ये वो नहीं करता, ये वो, तो बेचारा जलील पहले ही हो जाता है, तो वो समझेगा क्या? शर्म की वजह से निगाह ही नहीं उठा पाता, बोले यार हजरत के सामने हमारी बेइज्जती होगी। तो ऐसा मसला भी आता है, तो समझाने का एक तरीका होता है, बहुत सोच समझ के समझाया जाता है किसी को। और भाई देखो, इमाम हसन हुसैन से ये भी सीखो कि कैसे हम समझाएं किसी को। बल्कि अगर कभी आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो इमाम हसन हुसैन में एक मर्तबा किसी बात पर ना इत्तिफाकी हो गई, हसन हुसैन में ना इत्तिफाकी हमारी तालीम के लिए। तो इमाम हुसैन कहते हैं किसी खादिम से कि जाओ मेरे भाई हुसैन के पास और जाके उनसे बोलो कि आके मुझसे बात कर लें। इमाम हुसैन कहते हैं किसी खादिम को भेज के कि हसन के पास जाओ, यानी बड़े भाई के पास, और बड़े भाई को बोलो कि वो मुझसे आके बात करें। तो हमारा ज़हन क्या कहता है साहब कि छोटे को जाना चाहिए बड़े के पास, कि बड़े को आना चाहिए छोटे के पास? सोचो आप। अरे भाई 2 भाई हैं, एक बड़ा है एक छोटा है,
تو بڑے کو آنا چاہیے چھوٹے کے پاس کہ چھوٹے کو جانا چاہیے بڑے کے پاس؟ تو ہمارا ذہن کیا کہتا ہے کہ چھوٹے کو جانا چاہیے بڑے کے پاس. لیکن یہاں امام حسین کہہ رہے ہیں کہ بڑے بھائی کو بھیجو ادھر. اب آپ بڑے حیران ہوں گے حضرت کہ وہ تو ادب سکھانے والے، تو وہ بڑے بھائی کو کیوں بلا رہے ہیں؟ انہیں تو خود جانا چاہیے نا امام حسن کے پاس. جب کسی نے یہ سوال پوچھا امام حسین سے کہ آپ چھوٹے ہیں، آپ کو جا کے منانا چاہیے بڑے بھائی کو، آپ تو انہیں بلا رہے ہیں، تو امام حسین نے کہا سنو، میں جانتا ہوں میں چھوٹا ہوں اور وہ مجھ سے بڑے ہیں اور مقام و مرتبے میں بھی بڑے ہیں، لیکن مجھ سے ناراض ہیں. اور سنو، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جب دو مسلمانوں میں یا بھائیوں میں ناراضگی ہو جاتی ہے تو جو بولنے میں پہل کرتا ہے جنت میں بھی وہ پہلے داخل ہوتا ہے. تو اب اگر چھوٹا ہو کے میں پہلے بولنے گیا تو میں یہ نہیں چاہتا کہ اپنے بڑے بھائی سے پہلے جنت میں داخل ہوں. تو میرے بڑے بھائی آ کے مجھ سے بات کر لیں گے تو جنت میں وہ ہی پہلے داخل ہوں گے. اور آج کیا سوچتے ہیں، ہمارا ذہن کیا ہو گیا کہ ہم تو اتنے بڑے ہیں، ہم کیوں اس سے جا کر کے بات کریں، ہم کیوں اس سے جا کر کے ملیں. شریعت کو تو لوگ صرف یہ سوچتے ہیں کہ یہ صرف مسجدوں تک ہے، مدرسوں تک ہے، یہ جو کتابیں پڑھنے کا کام ہے یہ مسجد مدرسوں کا ہے، باقی اور کسی کا نہیں ہے. لیکن الحمدللہ ہم نے یہ دل میں ٹھانی ہے کہ ہر مسجد میں لائبریری بنے گی اور ہر سنی مسلمان کے گھر میں، ایمان والے کے گھر میں، امام حسن و حسین کے ماننے والے کے گھر میں الحمدللہ کم سے کم 50 کتابیں دین کی موجود ہوں گی. یہ ہمارے دل میں نظریہ ہے. گھر میں رکھتے ہو نا پیسہ چھپا کر، کیوں؟ تمہاری جان بچے گی. ارے یہ پیسہ تو یہی رہ جائے گا، دینی کتابیں رکھو اور پڑھو، تمہارا ایمان بچے گا، تمہارا عقیدہ بچے گا. پیسوں کی حفاظت کر کے رکھتے ہو، گاڑی کی حفاظت کر کے رکھتے ہو، یہ سب ایک دن یہی رہ جائیں گے، تمہارے ساتھ تمہارا ایمان جائے گا. تو ایمان کی حفاظت کے لیے تو کچھ اپنی کتابیں رکھو، اپنی زبان میں، اردو میں، ہندی میں، انگلش میں، عربی میں، فارسی میں. اپنے بچوں کو پڑھانا سکھاؤ. اردو بھی انگلش بھی کوئی منع تھوڑی کرتا ہے، لیکن بھائیوں اپنے دین کا علم اتنا سکھا دو کہ اپنے عقیدے کے بارے میں جان سکیں اور انہیں یہ پتا چل سکے کہ کربلا کا واقعہ کیوں ہوا بھی کربلا کا واقعہ. لوگ آنسو تو نکلتے ہیں اس واقعے پر، لیکن امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حق بات کی. اس وقت انتقال ہو چکا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. یزید بیٹھ گیا تخت پر. اس نے سب سے پہلے جو خط لکھوائے وہ مدینے کو خط لکھوائے کہ جا کر کے وہاں کے گورنر کو اس نے حکم دیا یزید نے کہ عبداللہ ابن عمر کی بیعت لو، عبداللہ ابن زبیر کی بیعت لو اور امام حسین ابن علی کی بیعت لو. بیعت کا مطلب کیا ہے کہ بھئی وہ ہمیں سپورٹ کریں، وہ مجھے بادشاہ مانے. یزید یہ چاہتا تھا کہ امام حسین اسے بادشاہ مانے. اور یزید کی حالت کیا تھی؟ نمازیں چھوڑ دیتا تھا. یزید کی حالت کیا تھی؟ شراب پیتا تھا. یزید کی حالت تھی جوا کھیلتا تھا. یزید کی حالت تھی لوگوں میں جو آج کل کے دھندے وغیرہ چلتے ہیں نا کچھ بیکار کے، سود کے، رشوت کے، اس کو بھی باز دیتا تھا، عیاشی کرتا تھا. یہ یزید کا عالم تھا. امام حسین کیا اسے اپنا بادشاہ مانتے؟ تم بتاؤ مجھے. امام حسین کیا اسے اپنا بادشاہ مان لیتے؟ نہیں مان لیتے. تو آپ نے انکار کیا اس کا، بلکہ ولید جو وہاں کا گورنر تھا مدینے کا، اس نے آپ کو بلایا بھی اور اس نے کہا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجئے. اور ایک مروان نامی ظالم بھی وہی موجود تھا. مروان نے کہا ولید سے کہ اگر حسین بیعت کریں تو ٹھیک ہے، نہ تو ان کو مار دو. ولید نے جب یہ سنا تو ولید نے یہ کہا کہ دیکھو امام حسین آپ بیعت کر لو یزید کی. تو امام حسین نے کہا کہ مجھے اللہ نے جو عظمت اور عزت عطا فرمائی ہے وہ ایسے چھپ کے بیعت کرنے کے لیے نہیں دیے. سارے لوگوں میں اعلان کرو، اس کے بعد میں یزید کے بارے میں ہم سب بتائیں گے اور پھر اس کا فیصلہ ہوگا کہ کون حق پر ہے اور کس کی بیعت کرنی چاہیے، کس کے پیچھے چلنا چاہیے. اور میں ایسے بیعت نہیں کر سکتا. یہ کہہ کر کے امام حسین تو آ گئے. مروان نے کہا مارو ان کو. تو ولید نے کہا ظالم، کیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پر مجھ سے ظلم کروانا چاہتا ہے؟ میں یہ کام نہیں کر سکتا. مروان نے کہا کہ تو نے ان کو نہیں مارا، اب دیکھ یہ پورے معاشرے میں کس طریقے کا جو ہے فساد ہوتا ہے اور فتنہ ہوتا ہے. اس قسم کی باتیں مروان نے کی. لیکن عزیزان محترم،
امام حسین نے جب سنا تھا نا کہ مروان مروانے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ نے فرمایا تھا، او مروان اور ظالم، کون مارے گا مجھے، تو یا یہ ماریں گے؟ بلکہ سن لے، میں نے پیارے نبی سے سنا ہے کہ تو گرگٹ کا بیٹا ہے اور تو گرگٹ ہی ہے۔ گرگٹ جانتے نا آپ، یہ جو ہوتا ہے وہ طرح طرح کے رنگ بدلتا رہتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے، اس قسم کی بے وفائی اسی کے اندر ہوتی ہے۔ تو امام حسین نے وہاں انکار کیا، آگے، لیکن عزیزان محترم امام حسین کو پتا تھا کہ اب یزید یہاں پہ ہمیں ٹھہرنے نہیں دے گا، پریشان کرے گا، تو آپ اپنے گھر والوں کے پاس آئے اور کہا کہ دیکھو اب ہمیں مکے کا سفر کرنا ہے۔ تو مکے کے سفر کے لیے اب دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے پہلے امام حسین، اور وہاں پہ جا کر آپ نے نانا جان سے رو رو کر التجائیں بھی کی اور دعائیں بھی کی کہ نانا جان، اگر مجھے اپنے خاندان والوں پہ ظلم کا خطرہ نہ ہوتا تو میں دیار مدینہ کو کبھی نہیں چھوڑتا، لیکن اب یہاں پر ظلم کرے گا یزید اور میں نہیں چاہتا کہ خاندان والوں پر ظلم ہو، تو اس لیے میں مدینے سے مکے کو روانہ ہو رہا ہوں۔ تو مکے کو روانہ ہو گئے، مگر کوفے میں جو افراد تھے ان کے دل میں یہ بات تھی کہ یہاں پر جو گورنر بنایا جائے اور حاکم بنایا جائے وہ یزید کو نہیں بنایا جائے بلکہ امام حسین کو بنایا جائے۔ تو انہوں نے خط لکھنا شروع کیے۔ پہلی عرضی پہنچی 4 شعبان کو 60 ہجری کو، یہ عرضیوں کا سلسلہ آنا شروع ہو گیا۔ مکے میں پہنچ چکے امام حسین، عرضیاں آ رہی ہیں کہ اے امام علی مقام، آپ یہاں تشریف لے آئیے کوفے میں، آپ کے ایک اشارے پر ہم لڑنے مرنے کو تیار ہیں۔ یہ ان لوگوں نے کہا۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا تو دوسری عرضی ہے 2 دن کے اندر اندر، بلکہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ 53 عرضیاں یعنی 50 پر 3 عرضیاں آ گئی، اور سب کے دستخط ہوتے تھے اس پر کہ اے حسین آپ کوفے میں آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کو اپنا بادشاہ مانیں گے۔ ابھی یہاں کا جو گورنر ہے ہم اس کو اپنا نہیں مانتے، نعمان بن بشیر کو، بلکہ ہم اس کے پیچھے جمعے کی نماز میں بھی نہیں جاتے۔ اے حسین آپ آئیے، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، آپ جو کہیں گے وہ کریں گے، آپ آ جائیں۔ یہ بلایا جا رہا ہے امام حسین کو۔ پھر بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ٹائم لگایا تو ایک عرضی تو ایسی آئی تھی امام حسین کے پاس کہ اے حسین، اگر آپ کوفہ میں نہیں آئے تو قیامت کے دن ہم تمہارے نانا کا دامن پکڑ کر بولیں گے کہ ہم نے حسین کو بلایا، عرضیاں لکھی، لیکن تمہارا نواسا نہیں آیا، اس لیے مجبور ہو کر ہمیں یزید سلابی کی بیعت کرنی پڑی اور اس کے طریقے کو تسلیم کرنا پڑا۔ اب بتائیے اس قسم کی عرضیاں امام حسین کے پاس آنے لگی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سارے معاملات کو صحابہ اکرام سے بھی پوچھا اور اس کے بعد میں کہا کہ چلو ہم کوفیوں کے اس وعدے کو نبھانے کے لیے پہلے امام مسلم کو بھیجتے ہیں۔ کسے بھیجتے ہیں؟ امام مسلم کو۔ ان کا واقعہ اتنا دردناک ہے، ان کی شہادت سن کر آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ظالم ایسے بھی ہو سکتے ہیں۔ امام مسلم اپنے 2 بچے اون اور محمد کو لے کر روانہ ہو گئے۔ اون اور محمد جا کر کے روانہ ہوئے۔ کوفے میں جب پہنچے تو کوفے کے لوگوں نے اتنا شاندار استقبال کیا، پھول برسائے، راہوں میں آنکھیں بچھائیں سب نے، اور آپ غور کریں صبح سے لے کے شام تک 40,000 لوگوں نے آپ کی بیعت کو تسلیم کر لیا۔ کتنے لوگوں نے؟ یا 40,000 لوگ جب بیعت کر لیں تو امام مسلم کو یقین نہیں آئے گا۔ تبھی فرمایا پیارے آقا نے مومن جو ہے دھوکہ کھا جانے والا ہوتا ہے، بھروسہ بڑی جلدی کر لیتا ہے۔ امام مسلم نے بھروسہ کر لیا ان پر، یا 40,000 نے بیعت کی ہے، لڑنے مرنے کی بات کہی ہے انہوں نے، تو یہ کوئی دھوکہ تھوڑی دیں گے مجھے۔ تو امام مسلم نے امام حسین کو خط لکھ دیا کہ لوگ بڑے وفادار ہیں، بڑے دلدار ہیں، بڑے عزت دار ہیں، میری بات کو مانا انہوں نے، اور 40,000 لوگوں نے بیعت کی ہے۔ امام مسلم نے جب یہ خط بھیجا امام حسین کے پاس پہنچا، چند دنوں کے بعد امام حسین نے ادھر سے تیاریاں شروع کر دی کوفے آنے کی۔ لیکن ادھر جب امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے ادھر یزید کو خبر ملی، تو یزید تو گھبرا گیا۔ تو یزید نے بصرہ کا گورنر تھا ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد نام تھا اس کا، عبید اللہ نام تھا، ابن زیاد، زیاد کا بیٹا تھا وہ، اور زیاد کے باپ کا نام ہی نہیں تھا کوئی، کیونکہ زیاد جو تھا
وہ ناجائز اولاد تھا، اور اس ناجائز اولاد کی اولاد تھا یہ ابن زیاد۔ پتہ چلا جو امام حسین کے مقابلے میں آتے ہیں یا اہل بیت کے مقابلے میں آتے ہیں، اگر ان کا نسب اٹھا کے دیکھو گے تو ان کے باپوں کا پتہ ہی نہیں ہوگا۔ آپ غور کریں، ابن زیاد جب اس کو چٹھی ملی تو اس نے فوراً بصرے سے سفر کیا، کیونکہ یزید نے اس کو لکھ کے بھیجا تھا کہ جلد سے جلد سفر کر اور تو پہنچ وہاں پر اور دیکھ کہ کوفے میں کیا ہو رہا ہے۔ امام مسلم کے ہاتھوں پہ 40,000 لوگ بیعت کر چکے ہیں۔ عزیزان محترم، وہ جو ہے آتا ہے ادھر عبید اللہ ابن زیاد، اور آیا اس راستے سے جدھر سے مکہ مکرمہ سے راستہ آتا ہے نا کوفے کو، ادھر سے آیا تو لوگوں میں رات کا وقت تھا، لوگوں نے سمجھا شاید امام حسین آ گئے۔ لوگوں نے کیا سمجھا کہ امام، کیونکہ اس نے لباس بھی عربی پہنا تھا، نقاب بھی عربی لگایا تھا، کپڑے بھی عربی پہنے تھے، تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ امام حسین آ رہے ہیں۔ لوگوں نے شاندار استقبال کیا، لیکن یہ جو تھا عبید اللہ ابن زیاد ڈائریکٹ اپنے جو ہے گورنر ہاؤس جو ہے اس میں، یعنی ہاؤس میں داخل ہو گیا، گورنر ہاؤس میں، اور اندر سے دروازہ بند کر لیا، اور وہاں کے آپ غور کریں 40 لوگوں کو جو وہاں کے ذمہ داران تھے انہیں اپنے پاس بلایا اور کہا کہ سنو، اگر تم لوگوں نے امام مسلم کا ساتھ دیا تو 40 لوگ جو تم علاقوں کے ذمہ دار ہو، 40 لوگوں کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، یہ اس نے عبید اللہ ابن زیاد نے چال چلی اور سارے لوگوں کو وہاں پر بلا لیا اس نے، مطلب جو ذمہ دار تھے، جیسے کہ مثال کے طور پر پورے عرصیگرے کا جو ایک ذمہ دار ہو اسے بلا لیا، پھر جو حسن کے علاقے کا ذمہ دار ہو اسے بلا لیا۔ 40 لوگ ایسے ذمہ دار اس نے اکٹھے کر لیے، اور اکٹھا کرنے کے بعد اس نے انہیں دھمکی دی کہ اپنے اپنے لوگوں کو سمجھا لو ورنہ تمہیں یہی قید کرتا ہوں۔ اس نے قید کر بھی لیا۔ ادھر امام مسلم کو جب خبر ملی کہ اس نے ایسا ایسا کیا ہے، یہاں تک کہ عزیزان محترم اس نے ان لوگوں کو قید رکھا اور امام مسلم کی تلاش اس نے شروع کروائی، تو امام مسلم ہانی بن عروہ کے یہاں موجود تھے، ہانی بن عروہ، اور اس نے ہانی بن ابن عروہ نے امام مسلم کی خاطر تواضع کی چھپا کے رکھا، لیکن ابن زیاد کو پتہ چل گیا۔ اس نے اپنے لوگوں کا دستہ بھیجا وہاں پر، اور ہانی بن عروہ کو، حالانکہ واقعات بڑے طویل ہو جائیں گے لیکن میں بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں آپ کے درمیان، ساری بات اگر میں نے بتائی تو، کیونکہ ایسے نہیں پتہ چلا تھا عبید اللہ ابن زیاد کو۔ اس نے ایک چال بھی چلی تھی، ماقل نام کا ایک شخص اس نے 3000 درہم دے کے چھوڑا تھا اور کہا تھا دیکھ بھئی امام مسلم کا پتہ نہیں چل رہا، یہ 3000 درہم لے کے جاؤ اور اب تجھے ڈھونڈنا ہے، کیسے ڈھونڈنا ہے۔ وہ جامع مسجد پہنچا، وہاں ایک بزرگ کو دیکھا اور ماقل نے جا کے ان سے کہا کہ دیکھو میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، تم مجھے امام مسلم کا پتہ بتا دو، میں 3000 درہم ان کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تحفہ دینے کی نیت سے امام مسلم تک پہنچا اور امام مسلم کی بات آ کر جو ہے عبید اللہ ابن زیاد کو بتا دی کہ وہ ہانی بن عروہ کے گھر میں۔ اب ہانی بن عروہ کو ابن زیاد نے بلوا لیا اور ابن زیاد نے کہا کہ تم نے امام مسلم کو اپنے گھر میں رکھا ہے، انہیں میرے حوالے کرو ورنہ تم جان سے جاؤ گے۔ تو ہانی بن عروہ نے کہا کہ میں کسی بھی قیمت پر امام مسلم کو تیرے حوالے نہیں کر سکتا۔ اس کے ہاتھ میں لکڑی تھی، کس کے ہاتھ میں؟ ابن زیاد کے ہاتھ میں۔ ہانی بن عروہ جو کہ بزرگ تھے بیچارے، کم و بیش 60-70 سال کے، ان کے سر پر اتنی زور سے مارا اس نے اس لکڑی کو کہ سر پھٹ گیا، ناک پر مارا تو ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ یہ ظلم کیا اس نے ابن زیاد نے، ہانی بن عروہ کے سر پر مارا، سر کی ہڈی ٹوٹی، ناک پہ مارا، ناک کی ہڈی ٹوٹی، خون خون ہو گئے ہانی بن عروہ۔ اور ظالم نے بڑا ستایا ان کو۔ جب قبیلے والوں کو پتہ چلا اور کچھ سپاہیوں کو بھیجا ابن زیاد نے امام مسلم کو لانے کے لیے، تو امام مسلم کے دروازے یعنی ہانی بن عروہ کے دروازے کے آگے سپاہی آ کے کھڑے ہو گئے۔ امام مسلم کو جب پتہ چلا، آپ دروازہ کھول کے باہر آئے اور ان ظالموں سے تلوار سے مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ امام مسلم کو اللہ نے اتنی بڑی طاقت دی تھی کہ کئی کافروں کو، یعنی ایسے ظالموں کو، اب ظالم ہی کہیں گے انہیں، ٹھیک ہے نا، بظاہر نام کے وہ مسلمان تھے جو امام مسلم پر جو ہے اٹیک کرنے کے لیے آئے تھے، اور ان ظالموں نے حملہ کیا جو نام کے مسلمان تھے امام مسلم پر۔ امام مسلم نے تلوار سے ان کا مقابلہ کیا، اور مقابلہ کرنے کے بعد عزیزان محترم اتنے لوگ، یعنی 100-200 کی تعداد میں تھے وہ لوگ، لیکن امام مسلم کا مقابلہ نہ کر سکے۔ تو ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا
کہ دیکھو اے امام مسلم، آپ کی جان کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، آپ جو ہے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو اور عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے حاضر ہو جاؤ، ہم سے لڑائی مت کرو کیونکہ تم نے کئی سپاہیوں کو مار ڈالا، شہید کر دیا، لہذا اب جو ہے تم اپنے آپ کو حوالے کر دو، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ امام مسلم نے کہا ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو۔ عزیزان محترم، وہ اس معاملے پر راضی ہونے ہی والے تھے، لیکن اللہ اکبر، اس سے پہلے یہ واقعہ سامنے آتا ہے کہ امام مسلم کو جب ہانی بن عروہ کا پتہ چلا تھا تو ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بچاؤ کے لیے 40,000 مسلمانوں کو لے کے گورنر ہاؤس کا جو ہے آپ نے گھیراؤ کر لیا تھا۔ امام مسلم کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ 40,000، بلکہ 10,000 بڑھ کے اور کتنے ہو گئے تھے؟ 50,000۔ 50,000 مسلمانوں کو لے کر گورنر ہاؤس کا آپ نے احاطہ کیا، گورنر ہاؤس کو گھیر لیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے جب یہ دیکھا کہ ارے میں تو گھر چکا ہوں، اب تو مارا جاؤں گا، تو 40 لوگوں کو جو اس نے پکڑ رکھا تھا، عبید اللہ ابن زیاد نے کتنے لوگوں کو پکڑ رکھا تھا؟ جو ذمہ دار تھے اپنی اپنی قوم کے، اس نے کہا دیکھو عبید اللہ ابن زیاد نے کہ یہ لوگ مجھے مار دیں گے اندر آ کر، لیکن تم 40 لوگ جو میں تمہیں بھی مار دوں گا، تو تم اپنے اپنے قبیلے والوں کو بلاؤ، سمجھا کے گھروں کو بھیج دو۔ اب وہ محل کی چھت پر کھڑے ہو گئے 40 کے 40 اور کہنے لگے او قبیلے والوں ادھر آؤ، او قبیلے والوں ادھر آؤ۔ ہر ایک نے اپنے قبیلے والے کو بلایا اور کہا دیکھو ہم تم سے معافی مانگتے ہیں، ہمارے بچے ہیں، بیوی ہے، یہ سب پریشانی کے عالم میں آ جائیں گے، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ہمیں مار دیا جائے گا، ہمارا قتل کر دیا جائے گا۔ عزیزان محترم، جب ان 40 لوگوں نے اپنے اپنے قبیلے والوں کو بلایا اور ان سے دہائی دی، یہاں سے بے وفائی شروع ہوئی۔ محبت ہونی چاہیے، لیکن محبت کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ امام مسلم کو دھوکہ دیں۔ جب ہر قبیلے والے نے اپنے اپنے کو بلایا تو کچھ لوگ ادھر گئے، کچھ لوگ ادھر گئے، کچھ ادھر چلے گئے، کچھ ادھر چلے گئے۔ 50,000 کے مجمع میں ایسا ماحول بنا کہ صرف 500 لوگ باقی رہ گئے۔ کتنے لوگ باقی رہ گئے؟ حالانکہ 50,000 اگر حملہ کر دیتے گورنر ہاؤس پہ تو کام ختم تھا اسی وقت، لیکن 50,000 میں سے ان میں جذبہ ہی نہیں ہوا، بلکہ اپنے اپنے سردار کو مان کے کہ صاحب یہ ہمارے علاقے کا بڑا ہے، یہ ہمارے علاقے کا بڑا ہے، یہ ہمارا زمیندار ہے، یہ ہمارا ٹھیکیدار ہے، ایسے کر کر کے ان لوگوں کی باتوں میں آئے اور سب کے سب جو ہے چلے گئے۔ 500 لوگ رہ گئے۔ مغرب کی نماز کا وقت تھا، امام مسلم نے جب اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی نا تو 500 لوگ پیچھے کھڑے تھے، اور جب سلام پھیرا نا امام مسلم نے تو ایک بھی نہیں تھا۔ ایسا ہوتا ہے دھوکہ، اسے کہتے ہیں بے وفائی، اسے کہتے ہیں غداری، کہ امام مسلم کے ساتھ 50,000 لوگ تھے، لیکن صرف اپنا قبیلہ، اپنا خاندان دیکھ کر اور شریعت کو نہ دیکھ کر وہ لوگ چلے گئے، اور یہ 500 لوگ بھی نماز کی حالت میں چلے گئے۔ حضرت امام مسلم کو بڑی تکلیف ہوئی، رونے لگے امام مسلم کہ بھائی میں نے تو امام حسین کو خط لکھ دیا ہے، خط کہ آپ آ جائیں، بڑا اچھا ماحول ہے، لیکن ان ظالموں نے تو دھوکہ دے دیا۔ پھر آپ روتے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ کوئی مجھے پانی بھی پلا دے، تو سارے دروازے بند، کوئی پانی کو پوچھنے والا نہیں، کوئی کھانے کو پوچھنے والا نہیں، امام مسلم کو پناہ دینے کو کوئی تیار نہیں۔ یہاں تک کہ توعا نامی ایک عورت تھی، توعا نامی، وہ اپنے بیٹے بلال کا انتظار کر رہی تھی۔ بلال جو بیٹا تھا وہ شرابی تھا، وہ رات بھر ادھر ادھر رہتا تھا، تو توعا نامی عورت گھر میں تھی، دروازہ کھلا تھا، امام مسلم وہیں بیٹھ گئے، کہا مائی مجھے جو ہے پانی دو۔ وہ پہچان نہ سکی، پانی لے کر آئی، امام مسلم نے پانی پیا تو وہ خاتون پوچھتی ہے بیٹا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو امام مسلم نے کہا میں نبی کے گھرانے والا ہوں اور نبی کے خاندان والا ہوں، مجھے یہاں کوفے والوں نے بلایا تھا اور جب میرے ساتھ دینے کی باری آئی تو میرا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو نے کہا اللہ انہیں غارت کرے، انہیں برباد کرے کہ انہوں نے نبی کے گھر والوں کے ساتھ ایسا دھوکہ کیا۔ کہا بیٹا تم پریشان مت ہو، تم ادھر آ جاؤ۔ وہ اپنے گھر میں بیٹھاتی ہیں، ان کو کھانا کھلاتی ہیں، اور اس کے بعد میں عزیزان محترم توعا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں بیٹا تم آرام کرو، لیکن امام مسلم جب آرام کے لیے گئے تو پھر عالم یہ ہوا کہ بلال آ گیا، ان کا بیٹا، توعا کا بیٹا، اور وہ شرابی تھا۔ اسے جب پتہ چلا امام مسلم یہاں ہے تو چھپ کر جا کے اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو خبر دی۔
اب یہاں سے کہانی یہ ہوئی کہ حضرت امام مسلم کو پکڑ کر لے گئے سامنے. عبید اللہ ابن زیاد نے کہا او شرابی کے بیٹے, کیا تو شراب نہیں بیچتا تھا, کیا شراب نہیں پیتا تھا, کیا تیرا باپ شراب نہیں پیتا تھا؟ اللہ اکبر. امام مسلم کو ایسا بول رہا ہے وہ, کیونکہ جب کسی کو مارنا ہو تو الزام لگانا ضروری ہوتا ہے. تو وہ امام مسلم پہ الزام لگا رہا تھا. امام مسلم نے کہا کہ تو جھوٹے جھوٹے الزام لگا رہا ہے, بلکہ سارا زمانہ جانتا ہے کہ ہمارے باپ ہمارے چچا علی نے تو ہمیں یہ تعلیم دی کہ شراب کا ایک قطرہ اگر دریا میں گر جائے تو اپنے جانوروں کا پانی اس دریا کو, مطلب اپنے جانوروں کو اس دریا کا پانی نہ پلایا جائے, اور اگر وہ دریا خشک ہو جائے اس پہ گھاس اگائے تو اپنے جانوروں کو وہ گھاس نہ کھلائی جائے, اور اگر اس پہ منارہ بن جائے تو اس پر کھڑے ہو کر اذان نہ دی جائے. ہمیں تو شراب سے اتنی نفرت ہے تو ہم شراب کے پینے والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ عبید اللہ ابن زیاد کو آپ نے کہا کہ تو ظالم ہے, اور سن لے یزید کی بیعت ہم کسی حالت میں قبول نہیں کر سکتے. اور اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ عبید اللہ ابن زیاد کے ڈر سے تم نے حق کا ساتھ چھوڑ دیا. عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ. اے امام مسلم, میں تمہیں اتنی دردناک موت دوں گا کہ آج تک کسی نے کسی کو نہیں دی ہوگی. بلکہ اس ظالم نے جب یہ بات کہی تو امام مسلم نے کہا ہاں تو وہی ہے جو اسلام میں نئی نئی بدعتیں رائج کرے گا, تو اس سے امید بھی کیا کی جا سکتی ہے؟ عزیزان محترم, عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ پہلے ان کا سر کاٹو, اور سر کاٹ کر ان کے دھڑ کو وہاں سے جو ہے جو سب سے اونچی عمارت ہے وہاں سے نیچے پھینک دیا جائے. بلکہ عزیزان محترم بعض روایتوں میں آیا کہ امام مسلم کا سر کاٹا گیا اور پھر انہیں چھت پر سے نیچے پھینک دیا گیا, بڑی بلند عمارت سے. ایسے ظلم کیا گیا. ان کی شہادت ایسی ہوئی, جوان تھے امام مسلم ابھی, اور ان کے 2 بچے قاضی شریح کے یہاں تھے, اون و محمد, چھوٹے چھوٹے بچے. ان کی شہادت انشاءاللہ کل آپ کے سامنے میں بیان کروں گا, وقت کافی ہو گیا. لیکن یہاں پر یہ بتانا ہے کہ جن کے گلے پہ خنجر چلا اور لوگوں نے دھوکہ کیا, ایمان والوں کو ان میں سے نہیں بننا ہے. آج بھی کوفہ کے لوگ کیا کہے جاتے ہیں جانتے ہو؟ کوفی لا یوفی. کوفی جو ہوتے ہیں وفا نہیں کرتے, بے وفا ہوتے ہیں. اور آج بھی میں یہ کہتا ہوں جو دین کے ساتھ یا دینداروں کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں وہ بھی ان کوفیوں میں جا کے شامل ہوتے ہیں, کیونکہ شریعت مصطفیٰ کے ساتھ بے وفائی اور غداری اور دینداروں کے ساتھ بے وفائی اور غداری کرنا یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں, یہ کوفیوں کا شیوا ہے. اب عبید اللہ بن زیاد کے پاس طاقت تھی, پاور تھی, کٹوا دیا سر. کسی کا سر کاٹا جانا, وہ بھی امام مسلم کا جو نبی کے گھر والے. بتاؤ جب گردن دھڑ سے جدا ہوئی ہوگی اس وقت حضرت فاطمہ کے دل پر کیا گزری ہوگی, مولا علی کے دل پر کیا گزری ہوگی, اون و محمد جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہیں جب پتہ چلا ہوگا باپ کے بارے میں تو ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی. اس لیے ہمیں ان واقعات کو محسوس بھی کرنا چاہیے کہ کربلا کے میدان میں کس طریقے سے ان ظالموں نے بے وفائی کی اور کس طریقے سے نبی کے گھر والوں نے قربانی دی. اس کے بعد بھی امام مسلم کی شہادت کے بعد بھی امام حسین کو جب بھی پتہ چلا تو ان کے قدم رکے نہیں بلکہ حق کے لیے بڑھتے چلے گئے. وہ آگے کے جو واقعات انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کی جائیں گے, میری دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں امام مسلم کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے اور ہر حال میں اپنے دین کے ساتھ وفاداری کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم, یہاں پہ جتنی ہماری مائیں بہنیں اور ہمارے بھائی لوگ بیٹھے ہیں, آپ سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے دین کے ساتھ وفادار رہیے, آپ قرآن کے ساتھ وفادار رہیے. اور میں بتانا چاہتا ہوں کچھ ہمارے نا سمجھ لوگ مندروں میں جا کر پوجا تک کراتے ہیں, ماتھے پہ تلک تک لگا لیتے ہیں, بت کے سامنے جھک بھی جاتے ہیں. یہ امام حسین کے ماننے والوں کا کردار نہیں ہے. ٹھیک ہے, تم ایمان والے مسلمان ہو اور کچھ تو کرتوت کرنے کے لیے, جادو کے لیے, کسی کو برباد کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں دوسری طرف اور جا کر سر جھکاتے ہیں بتوں کے سامنے. میں کہتا ہوں تو دوسرے کو برباد بعد میں کرے گا, دوسروں کو برباد بعد میں کرے گی. پہلے تیرا ایمان برباد ہو گیا, تیرا عقیدہ برباد ہو گیا, اور تیرا گھر بھی برباد ہو گیا, تیری دنیا بھی برباد ہوگی, تیری آخرت بھی برباد ہوگی. اس لیے سبھی کو میں کہنا چاہوں گا ڈرنا ہے تو صرف اللہ سے ڈرو, دنیا داروں سے نہ ڈرو. آج گھر کے سامنے ایک نیبو مل جائے, نیبو, ڈر شروع. ایک نیبو مل جائے تو ڈر شروع, کسی نے کرا دیا, کسی نے یہ کر دیا, تھوڑی تکلیف آ جائے تو یہ عالم ہے. پھر جاتے ہیں غیروں کے پاس, ایمان بھی دے کے آتے ہیں, دولت بھی دے کے آتے ہیں. ارے دینی کتابیں پڑھ لو, سمجھ لو اپنے دین کو. مسلمان نیبو سے کیا, شیر سے نہیں ڈرتا, مسلمان سے شیر بھی ڈر جایا کرتا ہے.
مسلمان وہ ہوتا ہے جس سے شیر ڈرتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جس سے درندے دیکھ کر اپنا راستہ بدل دیتے ہیں، مسلمان نیبو سے یا ان کرا کرتوت سے نہیں ڈرتا ہے، اس لیے اپنا عقیدہ بہتر رکھو۔ تلوار چل جاتی ہے، گردن کٹ جاتی ہے، امام مسلم کا سر تن سے جدا ہو جاتا ہے، مگر وہ ڈرتے نہیں عبید اللہ ابن زیاد سے، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ رب العالمین واقعات سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔